اچھا جی، یہ تھا عوامی مسئلہ جو ہم نے آپ کو دکھایا. بہت سارے اور مسائل جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. وہ خواتین جو کہ اس وقت گھر میں بیٹھی مجھے دیکھ رہی ہیں، وہ یقیناً ہمارا جو یہ ٹاپک ہے جو کہ میں آپ سے ڈسکس کرنے لگی ہوں، بڑے غور سے دیکھیں گی اور سنیں گی، اور وہ یہ سوچیں گی کہ میں نے بہت دفعہ سوچا کہ میں اس پہ بات کروں لیکن میں نہیں کر سکی. وہ بہت زیادہ یہ سوچیں گی کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید میں یہ چیز اپنے میاں کے ساتھ شیئر کروں لیکن میں نہیں کر سکی. لہٰذا میں نے یہ سوچا ہے کہ میں یہ چیز آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ آخر یہ جو ڈپریشن ہے، جس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے. آفٹر ڈلیوری 99% خواتین جو ہیں وہ اس کو فیس کرتی ہیں، یہ ایک رپورٹ کہتی ہے. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کی پوری فیملی جو وہ ایک ننا منا سا مہمان ہوتا ہے نا، اس کو بڑے خوشگوار طریقے سے ویلکم کرتے ہیں، لیکن جو ماں ہوتی ہے وہ ایک ایسے ڈپریشن سے گزرتی ہے جس میں اس کو لگتا ہے کہ شاید اس نے بچہ پیدا کرنے کا جو یہ سٹیپ ہے بہت جلدی لے لیا ہے. ماں چڑچڑی ہو جاتی ہے، غصہ آتا ہے اسے، اور بعض اوقات بعض کیسز میں نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچے کو بھی اپنے سے دور کر دیتی ہے. اگر آپ کے ارد گرد آپ کے بڑے موجود ہوتے ہیں، لائک آپ کی ساس یا آپ کی ماں موجود ہیں، تو آپ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے بچے کو دیکھنے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے ایٹ لیسٹ کوئی موجود ہوتا ہے. لیکن جو خواتین اکیلے یہ فیس کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اب اس پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی کی بہت ساری خواتین اس ڈپریشن سے گزرتی ہیں لیکن بات نہیں کرتی. شرمین خان ماہر نفسیات اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم شرمین، گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. اچھا مجھے بتائیں، آپ کے پاس کیسز آتے ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے؟ جی آتے ہیں. زیادہ کی کم؟ زیادہ نہیں آتے کیونکہ جب تک لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے، یا تو وہ وہاں سے نکل چکے ہوتے ہیں یا ان کو زیادہ لانگ ٹرم ڈپریشن ہوا. اچھا میں چاہتی ہوں کہ ایک بڑی آسان لفظوں میں آپ جو مائیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، کیونکہ جب میں نے اپنی امی سے کہا آفٹر ڈلیوری کہ مجھے لگتا ہے کہ میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے گزری ہوں، تو میری اماں نے کہا ہے میں نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، یہ کون سا ڈپریشن ہوتا ہے. تو وہ مائیں، وہ ساسیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں، ان کے آسانی کے لیے آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ یہ ڈپریشن 3 وجوہات سے ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے آپ کا بایولوجی، ٹھیک ہے. جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں تو آپ کے ہارمونس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جب اچانک سے وہ پریگننسی ختم ہوتی ہے، وہ بچہ باہر آتا ہے، تو ایک ہمیں لگتا ہے کہ کچھ مسنگ ہے. اور وہ جب بچہ باہر آیا ہوا ہوتا ہے اس سے ہم بانڈ نہیں کر سکتے. وہ کہ یہ کیا ہے، ایک اینٹی کلائمیٹک فیلنگ آتی ہے کہ اچھا 9 مہینے اس کے لیے تھا. تو جب وہ بانڈنگ نہیں ہوتی، وہ رشتہ نہیں بن سکتا. یا وہ ایک پریشانی ہوتی ہے کہ نیند نہیں آ رہی ساری رات، بھوک نہیں لگ رہی اس طرح جس طرح پہلے لگتی تھی، بال گرنے شروع ہوتے ہیں، تو ایک اداسی کی کیفیت آتی ہے. یہ بایولوجیکل ریزن ہے. دین ایک سائیکولوجیکل ریزن ہوتا ہے کہ کیا میں اچھی ماں نہیں ہوں، کیا میں یہ ٹھیک سے نہیں کر رہی، میں کیا بہتر کر سکتی ہوں. اور یہ جو سارے سوالات آتے ہیں، اور وہ جو 6 لوگ آتے ہیں بچے سے ملنے کے لیے، بولتے ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو، تو وہ 6 الگ ایڈوائس بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اور تیسرا سوشل ہوتا ہے کہ سپورٹ سسٹم کیسا ہے، کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو کتنا وقت دے رہے ہیں اور کتنا سپورٹ کریں بیبی میں، آپ کے سسرال والے، آپ کے گھر والے، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اور اگر ان 3 چیزوں میں کہیں مسئلہ آئے تو پھر وہ زیادہ ڈپریشن کی طرف جا سکتا ہے. اچھا یہ کیا جو ڈپریشن ہے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ماں اس ڈپریشن سے گزرتی ہے یا کچھ سالوں کے بعد اٹیک بھی کر سکتا ہے یہ ڈپریشن؟ آپ 3 سے 4 دن بعد سے لے کے 6 ہفتے بعد تک بچے کی پیدائش کے بعد پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا وقت ہوتا ہے. اگر یہ 2 ہفتے سے زیادہ کے لیے چلے تو پھر یہ ڈپریشن کی طرف بھی جا سکتا ہے. اگر کچھ سالوں بعد ہو رہا ہے تو پھر وہ زیادہ تر ڈپریشن کی کیٹیگری میں آئے گا، وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. اچھا مجھے بتائیں کہ صرف ماں یا پھر باپ بھی اس کنڈیشن سے گزرتے ہیں یا نہیں؟ باپ بھی گزر سکتے ہیں کیونکہ بایو سائیکو سوشل، تو اگر ہارمونل چینجز نہیں ہیں، ہماری جو سلیپ ایک سائیکل چینج ہو رہی ہے، ہماری ڈائٹ چینج ہو رہی ہے، اس سے بھی ہمارے ہارمونز امپیکٹ ہوتے ہیں. مگر سوشل چینجز ایک پرماننٹ کردار کا فرق ہے نا، کہ آپ ہمیشہ کے لیے باپ بن گئے یا ماں بن گئے، اور ہمیشہ کے لیے ان کو لگتا ہے کہ ہم پھر کبھی نہیں سوئیں گے، کہ ہم پھر کبھی اکیلے وقت نہیں گزاریں گے. کیونکہ ایک بچہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس سے فادرس کو بھی ہوتا ہے، اور اگر آپ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں تب بھی آپ کو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شرمین مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ ہم 2022 میں جی رہے ہیں کہنے کو، لیکن ابھی بھی بہت ساری خواتین اس پر بات نہیں کرتی ہیں. بات نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ اویئرنیس نہیں ہے، یا پھر گھر کے بڑے ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ بھئی پوسٹ پارٹم ڈپریشن کوئی چیز ہوتی ہے، اس لیے خواتین اس پہ بات نہیں کرتی؟ مجھے لگتا ہے ایک سائڈ پہ اویئرنیس تھوڑی سی کم ہے، اور دوسری سائڈ پہ ہمدردی
کم ہے کیونکہ ہم سے پہلے والی جو جنریشن تھی اس میں بچے زیادہ تھے, 6-8 بچے گھر میں ہونا نارمل تھا. تو اگر ہم اپنی ماں یا ساسوں کو کہیں کہ کچھ صحیح نہیں فیل ہو رہا, وہ کہیں گے اس میں کیا بڑی بات ہے, ہم نے بھی کیا ہے. تو وہ ایمپتھی جب نہیں ہوتی کہ اچھا ہم نے بھی بکتا ہے تم بھی بکتو, یہ تو ماں بننے کا تمہیں بہت شوق تھا نا ماں بننے کا, اور پھر لڑکی اور بھی زیادہ اس ڈپریشن میں چلی جاتی ہے کہ آپ نے کہا تھا ماں بنو. میں تو اچھا شرمین, مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے کیسز میں نے یہ دیکھا ہے, ایون اگر میں یہ کہوں کہ میں نے خود بھی یہ سوچا کہ آفٹر بیبی کہ بھائی میں شاید تیار نہیں تھی اس چیز کے لیے. مطلب مجھے لٹرلی 3 مہینے تک یہ فیل ہوتا رہا کہ میں نے بہت جلدی سب کر لیا, ابھی نہیں کرنا چاہیے تھا, سوچنا چاہیے تھا, پلان کرنا چاہیے تھا, یہ تو ان پلان ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر میں پلاننگ اب نہیں کروں گی تو کیا میں آفٹر 30 کروں گی, آفٹر 40 کروں گی, 40+ پہ جا کے میں بچہ پلان کروں گی؟ وہ آپ کا ریڈی ہونا, وہ آپ کا پلان کرنا, وہ کس ایج میں ہونا چاہیے, وہ کب ہوتا ہے اور وہ کیسے ہونا چاہیے؟ ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ریڈینس کی عمر نہیں ہے, اور بچہ جب بھی پیدا ہونا وہ ایک لائف چینجنگ ایونٹ ہے. لائف چینجنگ ایونٹ ہے تو ہمیں ہمیشہ لگے گا کہ ہم انپریپیئرڈ ہیں, وہ کوئی ایگزام تو نہیں ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں کہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ پہلی دفعہ اس عمر کے بچے کے پیرنٹس ہیں, ان کو تو نہیں پتہ نا, اینڈ جب تک ایکسپیرینس نہیں ہوتا آپ کو نہیں پتہ ہو سکتا. آپ پہلی دفعہ 6 مہینے کے بچے کے پیرنٹس ہیں, 1 سال کے, اینڈ سو آن. پیرنٹنگ ایک ڈیسٹینیشن نہیں ہے, وہ بھی ایک لرننگ ہے, اور ہم ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں. اچھا, میں چاہوں گی کہ وہ خواتین جو کہ اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں اور ان کے گھر میں اگر بہو بیٹیاں ہیں اور وہ آگے ڈیلیوری کے پروسیس سے گزرنے والی ہیں, ان کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گی؟ میں سجیسٹ کروں گی کہ پڑھیں. آج کل اتنی پیرنٹنگ بکس ہیں کیونکہ خاص کر کے کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں رہا, تو پڑھیں, دیکھیں کہ کیا ہونا چاہیے, کس چیز کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے. جتنا بھی آپ کچھ کریں گے آپ کبھی کمپلیٹلی 100% پریپیئرڈ نہیں ہوں گے. اچھا, آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کری, بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک سے جب میں واپس آؤں گی تو میں شرمین سے یہ بھی سوال کروں گی کہ کتنا آپ کے لیے ہیلپ فل ہو کہ آپ کی ساس یا آپ کی ماں اس وقت میں جب آپ ڈیلیوری کے بعد گھر آتے ہیں آپ کے پاس موجود ہوں, یا پھر آپ اکیلے ریلیکس جو ہے وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے میں شرمین سے پوچھوں گی آفٹر بریک. سو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی, جس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ماہر نفسیات شرمین خان ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. اچھا شرمین, لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گی, آپ کو یہ ڈپریشن ہو گیا, پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں آپ چلے گئے, ٹھیک ہے, آپ نے یہ جو ہے وقت بڑی مشکل سے گزارا, لیکن چونکہ میں اس سے نکلی, میری اماں میرے ساتھ تھی, میرے خیال سے آپ کی ساس کا یا آپ کی ماں کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. آپ اگر اس ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, اس ڈپریشن سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہے. جس طرح آپ نے کہا ماں یا ساس جو ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی کسی پوائنٹ پہ پوسٹ پارٹم سے گزرے ہوں گے, تو ان کو پتہ ہوتا ہے. تو کسی سے بات کرنا, اپنے کھل کے بولنا کہ مجھے یہ فیلنگز آ رہی ہیں, مجھے بچے سے بانڈنگ نہیں ہو رہی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے, میں کون ہوں, آئیڈینٹی کرائسس بھی ہو سکتا ہے. کسی سے بات کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی زندگی میں وہ سپورٹ سسٹم نہیں ہے تو اپنے ہسبینڈ سے بات کرنا یا اپنے ڈاکٹر سے بات کرنا, کیونکہ آپ کے ڈاکٹرز بھی آپ کو گائیڈنس دے سکتے ہیں. آئی تھنک ڈاکٹر سے بات کرنا زیادہ بیسٹ ہے. ہاں, ہے نا, ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ ڈاکٹرز یا تو ڈاکٹرز آپ کی فیملی کو ساتھ بٹھا کر ایجوکیٹ کرا سکتے ہیں, یا آپ کی فیملی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا سکتے ہیں, ڈپینڈنگ کہ آپ کا سپورٹ سسٹم پرائمری کون سا ہے. اوکے شرمین, بے حد شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی, گفتگو کر رہی تھی. سو اگین وہی بات ہے کہ بھائی یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا شکار ہیں یا کسی بھی ڈپریشن کا شکار ہے, اس سے نہیں نکلتے, اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. رشتوں کی علیحدگی بھی ہو سکتی ہے, اور پھر بہت سارے لوگ خودکشی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. ابھی لیں گے ایک بریک, بریک سے دوبارہ واپس آئیں گے تو بہت ساری باتیں کریں گے, ساتھ رہیے.